ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جراح جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی۔ باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے ہیں۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہوں، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹے کی ٹکرائیں، جبھی تو مزہ آئے گا۔ رشتہ دار کو رشتہ دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جراح کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جراح نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو۔ مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی۔ اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ تھوک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں، جو محمد کا وفادار نہیں میرا وہ رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میڑے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی، سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی۔ مجال کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھیں، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔
مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا؟ پچھلا جمعہ پڑھا تھا، اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا؟ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔ 3 صحابی مدینے کے، 3 صحابی، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے تھکے مسلمان ہیں، پکے مسلمان، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے۔ اللہ، اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے، جنگ ہوئی بھی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے، جنگ ہوئی بھی نہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں۔ چیک فرمایا کہ کون، چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا، مدینے پاک میں کھجوری تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی۔ بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا۔ تینوں کو بلا لیا، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے، آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا۔ توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر۔ تینوں مسلمانوں نے صاف صاف عرض کر دیا، کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا۔ یوں کرتے کرتے اللہ، کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا، ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی، مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی، ایسی ہی بات بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے گالی نہ دیتی نہیں پئی ہے۔ اساں کوڑ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، سچی جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے، مدینے پاک دے باشندے نے، صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں گے نے، آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تساں کوڑ مارا، جبریل اوویں لے آ کے دس دے سی، سارے دی ذلت تھی، اللہ سب کی ذلت ہو گئی۔ سچ سچ گال کر چھڑائے، اللہ پاک استغفار قبول کرے سی، گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں۔ تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا، یا میری اماں بیمار تھی، یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا۔ تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی، حقیقت میں تھی بات، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں، خام خواہ رہ گئے بس۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا،
اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا، اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی. آئندہ خیال کرنا، جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی. فرمایا او مدینے کے مسلمانوں، ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے، آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے. اللہ آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے. کوئی گفتگو نہ کرے ان سے آج کے بعد. اللہ ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے. اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا. رات دن مارے مارے پھرے تینوں اللہ والے. ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کے باغ میں گیا، میں نے جا کے سلام کہا، وہ پرے کو چل دیا. میں نے قریب ہو کے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا. میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا. چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں جس کو کالی کملی والے نے جس سے بولنا بند کر دیا ہو. اللہ بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا. ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے، کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتی. پانی نہیں دے سکتے. ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے، کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو، بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے؟ یوں ہی تو نہیں مقام بنے، یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے، یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی، یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے، یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سختی بھی ان پہ اتنی آئی، رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ. پانی دینے والا کوئی نہیں، کلام کرنے والا کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں. اتنی بات یاد رکھنا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی، تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام. یہ بدماش، یہ پھسلانے والے، یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے. عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں، موقع سے فائدہ اٹھاؤں. فوراً رقہ دے کر ایک آدمی بھیجا، اللہ غنی نعوذ باللہ، جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے، بول چال تک بند کر دی ہے، کھانا پینا تک بند کر دیا ہے، تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر، میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا. دیکھا کتنا بڑا لالچ، میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا، مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا، بات کوئی نہیں کرتا، تم تنگ ہو گئے ہو، آؤ میرے پاس. علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربا سجود ہو کے رویا الہی میرے ایمان کی خیر ہو، اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے. تینوں صحابہ رات دن روتی ہے، رات دن پریشان ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں، میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں. اللہ تم تو الحمدللہ اس بات سے پاک ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمارا منہ دیکھ کر حضور راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ ماننے والے ہیں، جتنے گناہ وہ کرتے ہیں اتنے دوسرے نہیں کرتے. نبی دیکھ رہے ہیں اور چوری، نبی دیکھ رہا ہے قتل، نبی دیکھ رہا ہے زنا، بدکاری، بدماشی،
نبی دیکھ رہے ہو قتل اور ڈاکہ، اللہ، نبی دیکھ رہے ہیں رشوت، جھوٹ بولنا، حرام خوری، جھوٹ بولنا، حرام خوری. اصولاً بھی اگر نبی نہ دیکھے تو اچھا ہے. کیوں؟ کم سے کم قیامت میں یہ تو کہہ سکو گے کالی کملی والے میں تیرا گناہگار امتی ہوں، تیرا نام لیوا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا. اور اگر حضور نے دیکھا ہو پھر فرمائیں گے تو وہ ظالم ہے جو کبھی بھی نہیں شرمائے.